السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو آدم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بیان حدیثوں کی روشنی میں۔ قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں الگ الگ انداز میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی۔ ان میں سفید فام بھی ہے، سرخ بھی اور سیاہ فام بھی، اور ان کے درمیانی رنگوں میں بھی اسی طرح نیک اور بد، نرم عادت والے اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس آپ سے بڑائی کا دعویٰ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ آپ جمعے کے دن جس کی مقدار 40 سال تھی، مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے۔ فرشتے پاس سے گزرتے تھے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوف زدہ تھا۔ وہ گزرتے وقت اسے چوٹ مارتا تو جسم سے اس طرح آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے۔ اسی لیے جب وہ کہتا تھا ٹھیکری کی طرح بچنے والی مٹی سے، تو کہتا تجھے کسی خاص مقصد سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اسی خاکی بدن میں منہ کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور اس نے فرشتوں سے کہا ڈرو مت، تمہارا رب بے نیاز ہے لیکن یا تو کھوکھلا ہے۔ اگر تجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ وقت آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا جب میں اس میں روح ڈالوں تو تم اسے سجدہ کرنا۔ جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی، تبھی آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے کہا کہیے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ آپ جلدی سے جنت کی پھلوں کی طرف لپکے، جبکہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے، یعنی جلد بازی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ ابلیس کا تکبر اور اس کا برا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو ابلیس نے تکبر میں آ کر سجدے سے انکار کر دیا اور پھر اپنی نافرمانی کی انتہائی بری دلیل بھی پیش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے ہی تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری صورت شکل بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے تم کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی اور آدم علیہ السلام کی برابری کرتے ہوئے اپنے آپ پر نظر ڈالی تو اسے اپنی ذات آدم علیہ السلام سے افضل معلوم ہوئی، اس لیے وہ اسے سجدہ کرنے سے رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض کی ہر طرف سے آؤں گا اور ان کا راستہ کاٹوں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر طرف سے آؤں گا۔ خوش نصیب وہی ہیں جو اس کی مخالفت یعنی نافرمانی کریں، اور سراسر بد نصیب وہ ہیں جو اس کی بات مان لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے ہر راستے پر گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جب ابلیس نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے لعنتی اور مردود قرار دے کر نکل جانے کا حکم دے دیا اور اس کا مقام و مرتبہ چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا اس جنت سے اتر جا اور اس سے نکل جا، کہ تکبر، حسد اور نافرمانی کی وجہ سے اس سے یہ مرتبہ چھین کر اسے ذلت و لعنت کے ساتھ زمین پر پھینک دیا گیا۔
ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो सहो और जहाँ चाहो और जो चाहो खाओ, मगर इस पेड़ के पास ना जाना वरना गुनहगार हो जाओगे। तो शैतान दोनों को बहकाने लगा ताकि उनके सतर छुपाने की चीज़ें जो उनसे छुपी थी खोल दे, और कहने लगा कि तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने पेड़ से सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ और हमेशा जीते ना रहो। उनसे कसम खा कर कहा कि मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूँ। दूध ने धोखा दे के उनको गुमराह की तरफ खींच लिया। जब उन्होंने उस पेड़ के फल को खा लिया तो उनके सतर की चीजें खुल गईं और वो जन्नत के पेड़ों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और सतर छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने उनको पुकारा कि क्या मैंने तुमको इस पेड़ के पास जाने से मना नहीं किया था और बता नहीं दिया था कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। दोनों कहने लगे कि परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुम सब जन्नत से उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक खास वक्त पर जमीन का ठिकाना और जिंदगी का सामान कर दिया गया है। अल्लाह ने फरमाया, उसी में तुम्हारा जीना होगा और उसी में मरना, उसी में से कयामत को जिंदा करके निकाले जाओगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा। अल्लाह ताला ने जब उन्हें जन्नत और राहत व सुकून वाली जगह से निकाल के मशक्क़त और मेहनत वाली ज़िंदगी मुहैया की तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुए। प्यारे नाज़रीन, आज हमने जाना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में और अगली वीडियो में हम जानेंगे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या।